بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کی ایما پر جو پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی اور امپورٹڈ سرکار کو جو نافذ کیا گیا ان چوروں اور لٹیروں کو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کل سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ نیشنل اسمبلی میں یہی چور لٹیرے منی لانڈرز جن پر کیسز تھے وہی خود اپنے لیے، عوام کے لیے نہیں، عوام پہ تو یہ جو ہے وہ پیٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں، دنیا کی چیزیں، اپنے لیے قانون سازی کی اور چوروں نے اپنے آپ کو خود ریلیف دے دیا اور اپنے کیسز جو ان کے تھے، جو نیب آرڈیننس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی، وہ اس لیے کہ ان کے اپنے کیسز ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سیاہ دن، شرمناک دن ہم تمام پاکستانیوں کے لیے کہ جو بڑے چور ہیں جنہوں نے اربوں خربوں روپے لوٹے، انہوں نے خود بیٹھ کے اسمبلی میں اپنے لیے ہی آسانیاں اپنے آپ کو چھڑوا دیا نیب کے کیسز سے، نیب کو بالکل اپنا ذیلی ادارہ بنا دیا، وزیر داخلہ کے انڈر دے دیا، اور وہ چور جو بیٹھے ہوئے اوپر اب ان کو آپ جو ہے وہ اس طرح نہیں پکڑ سکتے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ جاؤں گا اور اس کو چیلنج کروں گا جو انہوں نے نیب کے اندر جو ظلم کیا ہے اور اپنے آپ کو نیب سے بالا تر قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو سپریم کورٹ نے جس کو چور ڈکلیئر کیا، جس کو سزا دی، جس کو جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ نواز شریف جو ہے بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلا گیا، آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ جو ہے کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، نجم سیٹھی اس کے ساتھ ہے، کشتی میں سیریں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے تو دونوں بیٹے بھی برطانیہ میں ہیں، ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اور بیٹی جس کو 10 سال کی سزا دی گئی، جس کو 10 سال وہ کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتی تھی اور 7 سال کی سزا دی گئی، وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو غریب عوام وہ بس باتیں کر رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے، طنزیہ اس کی باتیں ہیں، میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہاؤسز پر کہ اس کا مائک ہٹا دو، یہ کر دو۔ تو اس کی تو سیاست ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو نجم سیٹھی نواز شریف کے ساتھ جو برطانیہ میں سیریں کر رہا تھا، آپ دیکھیں نا میٹنگ کے بعد اس نے ٹی وی ٹاک شو میں کیا کہا ہے، اس نے سیر سپاٹوں کی تصویروں کے بعد بتایا ہے جی میں اس طرح گیا، فیملی تھی اور ہم نے اس چیز پہ بات کی۔ اور آپ ابھی دیکھیں کہ نجم سیٹھی خود کہہ رہا ہے پروگرامز میں کہ پاکستان کو تو اڈے دے دینے چاہیے، پرویز مشرف نے بھی دیا، اس کے دور میں اتنے اربوں ڈالر امریکہ نے دیے، اس سے پہلے بھی ضیاء الحق نے دیا، اور ضیاء الحق بھی ان کا جو ہے وہ پارٹنر رہا اور اتنے ارب ڈالر آئے پاکستان میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی عوام کی غیرت کو بیچ کر چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بس ڈالرز کے لیے جو ہے نا امریکہ کے پیروں میں پڑے رہیں، امریکہ سے ڈالر لیتے رہیں، ہم اپنے اڈے بھی دے دیں، اپنی سورنٹی بھی اپنی جو ہے نا ان کے حوالے کر دیں۔ آپ ابھی دیکھیں کہ ان دنوں میں یہ نجم سیٹھی کے کیا بیانات آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حسین حقانی کے کیا بیانات آ رہے ہیں۔ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی آزادی کا، خودداری کا، خود مختاری کا سودا کرے، امریکہ سے اسی طرح بس پیسے لے۔ یہ جو چور رجیم، یہ جو مافیا امپورٹڈ سرکار ہے، ان کو امریکہ پیسے دے، یہ پھر پیسے جو ہے یہاں سے منی لانڈرنگ کریں، باہر لے جائیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے، پاکستان کو مقروض کر دیں اور مقروض کر دیں کہ یہ ایک اس نتیجے پہ آ جائے کہ ہم جو ہے اپنی آزادی کا سودا کر دیں۔ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ کسی طرح وہ ان کو گروی رکھا دیں۔ تو اس رجیم کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، یہ اڈے بھی دے دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو نیکسس بنا ہوا ہے اسرائیل کا، انڈیا کا، امریکہ کے ساتھ، اور پھر پاکستان کو کس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے اڈے بھی دے دیں۔ وہ جو خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، ان کو تو چبن ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انڈیا اور اسرائیل کے ماتحت یہ ملک آ جائے پاکستان، یہ اپنی جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں دنیا میں رہے، بلکہ متحد آ جائے، ماتحت آ جائے ان کے، اور ایک ایسے ریاست کے طور پہ آ جائے جو ماتحد ہو ان دونوں کے۔ اور یہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، پاکستانی کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور یہ تو اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو جو ہے وہ
ایک ریاست کے طور پہ پاکستان مان لے. کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کو؟ بس پیسے لے، امریکہ کی بات مانے، ڈالر لے لے، معاشی کمزور ہے. یہ کمزور انہوں نے خود کیا. یہ جان کے بھی یہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقت میں بھی تو ہمارا ملک 6% جی ڈی پی سے گروتھ کر رہا تھا. ہم بھی تو اس ملک کو چلا رہے تھے، پیٹرول سستا دے رہے تھے. اب جو نیا ایک ڈرامہ شروع ہے کہ یہ لیوی لگا رہے ہیں 50 روپے پر لیٹر پیٹرول پہ، اور اگلے ہی ماہ سے یہ 10 روپے کا اضافہ کر دیں گے پھر لیوی کے بہانے، اور پھر ہر ماہ 5 روپے بڑھائیں گے. 50 روپے تو انہوں نے لیوی ٹیکس لگا دیا اس پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس طرح کی یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور بجٹ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک تو بجٹ کے اثرات نہیں آئے ہیں. اور جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری پہ یہ جو انہوں نے لگا دیا ایک قسم کے ٹیکسز لگا دیے ہیں، ابھی تو اتنے ٹیکس لگا رہے ہیں غریبوں پہ، لوگوں پہ، کہ یہاں پہ جو انڈسٹریز چل رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس اب یہ لگاتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ سے پاکستان جو اقتصادی طور پر مضبوط ہو رہا تھا، انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی، وہ انڈسٹری کسی طرح بیٹھ جائے، لوگ بے روزگار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، اور یہ پھر امریکہ سے سودا کریں اور کہیں جی یہ دیکھیں امریکہ کتنا اچھا ہے، ہمیں پیسے دے رہا ہے، نہ کہ ہم خود اپنے اس ملک کو صحیح کریں. تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آزادی کو انہوں نے ہمارے بیچ دیا ہے. آج جس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ اتحادی بھی ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہوں ان پہ. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے جی، خان صاحب نے یہ نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب نے یہ وعدے نہیں. آپ ان سے آپ پوچھے کہ ان سے جو وعدے کیے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، کس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نہیں. الیکشن کمیشن کو بھی ذیلی ادارہ بنا دیا ہے، ڈی لمیٹیشن کر دی ہے. آپ بتائیں بلوچستان میں نہ ایک سیٹ بڑھی ہے نہ کم ہوئی ہے. 2017 کی مردم شماری کے بعد جو حلقے بنائے گئے تھے قومی اسمبلی کے، اب اس کو دوبارہ چینج کر دیا ہے. کس وجہ سے چینج کیا بھائی؟ وہی آبادی ہے، سب کچھ وہی ہے، آپ نے کیوں چینج کیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے نہیں آئے، یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو پیسے دے کے ان کے حلقے بن جائیں، جنہوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا ہے ان کو جو ہے دوبارہ ایک نئے حلقے دے دیے جائیں. تو یہ افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں چاہ رہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ابھی بلوچستان میں جو بلدیات کے انتخابات ہوئے تھے لسبیلا اور کوئٹہ کے علاوہ، پشین کے اندر دوسری جگہ پی ٹی آئی کے ووٹ باہر کچرے میں پڑے ہوئے ملے، جس پہ لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے تھے، اور زبردستی ہرایا گیا، اور جو اتحادین کی جماعتیں ان کو جتایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی رائے کو کس طرح چینج کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ نیوٹرلز کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں. یہ چوروں کو، لٹیروں کو سپورٹ کرنے پہ آج قوم پریشان ہے کہ وہ اپنے پاک افواج سے پیار کرتی ہے، اپنے جو ہے دفاعی اداروں سے پیار کرتی ہے. وہ ہم سارے کرتے ہیں، اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان دفاعی طور پہ بھی مضبوط ہو. پاکستان ہندوستان کو بھی آنکھیں دکھائے اگر وہ کبھی بھی کوئی میلی نظر سے پاکستان کو دیکھے. اسرائیل جو ایک قابض ملک ہے فلسطین پر، کبھی اس کو ہم نہیں مانتے. وہ پاکستان کو آج جو ہے وہ انڈیا کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے کمزور دیکھنا چاہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف کی سوچ ہے، یہ بیانیہ ہے، بالکل ان کا اپنا. یہ جو آج نجم سیٹھی اور اس جیسے حسین حقانی یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں، یہ ان سے مل کے یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو اس بیانیے کو، یہ خطرناک بیانیہ ہے، اس بیانیے کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے آگے انشاءاللہ دیوار بن کے کھڑے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ اس طرح کی جو ٹی وی پہ جو آ رہی ہیں ساری چیزیں، ان کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم نے انشاءاللہ ان کے آگے نہیں جھکنا. اور یہ جو نیب کے کیسز انہوں نے ختم کیے ہیں، نیب آرڈیننس میں تبدیلی نیب کے اندر لے کے آئے ہیں قومی اسمبلی میں، یہ جو جعلی قومی اسمبلی، یہ جو چوروں لٹیروں کی، یہ منی لانڈرز کی جو اسمبلی ہے، جنہوں نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، یہ جو رجیم چینج کے ذریعے آئی ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے. اور یہ ملک کو مقروض سے مقروض کرتے جا رہے ہیں، اقتصاد ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مہنگائی آتی جا رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے
لوگوں سے کہ دیکھیں ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ میں آپ کو کال دوں گا. جب تک ہم خود نہیں آئیں گے باہر، جب ہم اس پریشانی کا حل دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا جائے، بجلی مہنگی ہوتی جائے، لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ ہو، گیس نہیں ملے. آخر کیا ہوگا؟ دیکھیں سری لنکا میں بھی پیٹرول نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہم گزارا کر سکتے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں. اس گرمی میں آپ لائٹ بھی نہیں چلائیں، اتنی مہنگائی ہے، آپ پیٹرول بھی کیا کریں گے؟ کس طرح ہم بیچارے جو ہمارے ملازمین ہیں سرکاری، کس طرح اپنا گزارا کریں گے؟ عام لوگ، چھوٹا کاروباری کیا کرے گا؟ تو ہم سب کو دیکھیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. ہمیں خود جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا. اس امپورٹڈ حکومت کو بتانا پڑے گا کہ ہم باشعور لوگ ہیں، ہم اس طرح کا ظلم برداشت نہیں کریں گے. خود اپنی چوریاں معاف کراؤ، خود اپنے لیے پیسے لو، خود اور پیسے چوری کرو، عوام پہ بس ٹیکس لگاتے جاؤ، اور پھر ٹی وی پہ آ کے ڈھڈائی سے جھوٹ بولو جی یہ تو عمران خان نے کیا. او بھائی جان، آپ خود ابھی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے جا رہے ہو اپنی شرطوں پہ، تو آپ تو نئی شرطوں مان رہے ہو. آپ تو وہ چیزیں مان رہے ہو جو عمران خان نے بھی نہیں مانی. اور عمران خان تو اتنی زبردست گروتھ پہ لے کر جا رہا تھا، پاکستان کا زر مبادلہ بڑھ رہا تھا، پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہو رہا تھا. ہر مشکل حالات سے ہم نے اپنا مقابلہ کیا. تو انشاءاللہ عوام سے میری درخواست ہے کہ عمران خان صاحب نے اب جب بھی کال دینی ہے تو ہم نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے، اپنے اقتصادی طور پر ہم اس ملک کو آزاد کر سکیں، اس مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے آواز بننا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. بہت شکریہ.